اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ المولانا العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میرے پاکستانیوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہیں مال اور آلات سے آزماؤں گا، بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اور بڑھاپے سے قبر تک۔ یہ تمام مراحل میں اللہ آزماتا ہے، رشتوں کی شکل میں، جوانی کی شکل میں اور آزمائشوں کی شکل میں، امتحانات کی شکل میں۔ وہ لوگ جو صبر، استقامت اور ہر تکلیف اور ہر خوشی میں رب کا شکر ادا کرتے اور عاجزی اور انکساری اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، میرا رب ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرخرو کرتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن وہ لوگ جو دل میں بغض کینہ رکھیں اور لوگوں کے اندر تفریق پیدا کریں، لوگوں کی تذلیل کریں، ان کی عزت نفس کا جنازہ نکالیں اور اب تکبر میں اس حد تک چلے جائیں کہ وہ اپنے حقوق اور اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے سب کو پامال کر دیں، تو پھر رب ان کو بھی پھر ایک ایسی مثال بناتا ہے کہ آنے والی نسلیں تو کیا روز محشر تک وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، آج پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے، ایک آزمائش، افراتفری، ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے، لیکن میرے پاکستانیوں یاد رکھنا، جن کا ہونے کا یقین اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے ہو، وہ کبھی بھی مایوسی میں نہ مبتلا ہوتے ہیں اور نہ کبھی بھی کسی حوالے سے آزمائشوں میں سر جھکا کے گھبراتے ہیں۔ ہر حال میں آپ نے اپنا سر اونچا رکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت کے لیے چنا ہے۔ اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا ہے، اپنے محبوب کا ماننے والا بنایا، ہمیں روایات، اقدار، ایک خود مختار ریاست، ایک ایسا ملک دھرتی ماں پاکستان کا باسی بنایا ہے، ہمیں مالا مال کی ہے ہر چیز سے، ماں باپ کی شکل میں، بہن بھائیوں کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، اپنے پیاروں کی شکل میں، صحت کی شکل میں، وہ شعور عطا کیا کہ آج پوری قوم باشعور ہو چکی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، کل اور آج مرد مجاہد، مرد کلندر، اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق عمران خان اور ان کی اہلیہ کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جو سزائیں ملی ہیں کل اور آج، تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ کسی شخص یا قوم کو گرانا ہو تو مایوسی میں مبتلا کرو۔ وہ مرد مجاہد، مرد کلندر، اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق، الحمدللہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر نہیں سمجھتے، آئین اور قانون کے تابع اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور اسی کا علم اٹھایا ہوا ہے۔ اور اگر انبیاء کرام قانون سے بالاتر نہیں تو انسان کی تو کوئی وقت نہیں۔ انشاءاللہ عنقریب اگلی کچھ عدالتی پیشیوں میں یہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، اور میرے رب کے فضل سے عمران خان آپ کے سامنے اور آپ کے بیچ میں ہوگا، اور رب ذوالجلال کے فضل سے پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ۔ پوری قوم دیکھے گی، یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اس وقت قبلہ اول، حرم شریف، مسجد نبوی، تمام دنیا کے مساجد، مدارس، تمام امام بارگاہوں، خانقاہوں میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو، شاید کوئی ایسی ماں، ایسا بزرگ ہو، چاہے عرب ہو یا عجم ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ عمران خان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ختم قرآن کر رہے ہیں، ذکر اذکار لوگ کر رہے ہیں۔ فلسطین میں، غزہ میں، مقبوضہ کشمیر میں، ہر اس ملک میں جہاں پہ انسانی حقوق اور مسلمانوں کو اپنی بنیاد سے کاٹا جا رہا ہے، وہاں پہ لوگ خان کے ساتھ جڑے اور کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، دوسری چیز، تحریک انصاف کے ورکرز آزمائش سے گزر رہے ہیں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ کام وہ سیاسی پارٹیوں کے مداری کر رہے ہیں، لوگ افسروں کے ماتحتوں کو خرید کے پیسے کے نام پہ اگلوں کی عزتوں کا جنازہ نکال کے، اگلوں کو ڈرا کے مختلف وتیرے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے اور پیسے سے ان کا خدا نخواستہ ہونے کا یقین ہے، وہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر لیں۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے، اقتدار کے لیے لوگوں نے بھائیوں کو، اپنے والدین کو نہیں بخشا۔ آل بیت کی مثال میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اقتدار کے لیے اللہ کے محبوب کے آل کے ساتھ کیا ہوا؟
تو میرے پاکستانیوں، اس ٹائم میرے شہر کوہاٹ جو پاکستان کا اور پاکستان کے بنیاد کا علم اٹھائے ہوئے الحمدللہ، اور عمران خان کا یہ قلعہ ہے، یہاں پہ بھی کہانی کچھ ایسی ہے کہ جلسہ ادھر نہیں کر سکتے، ادھر نہیں کر سکتے. جلسہ جو کرانے والے ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے، میرے ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کی تذلیل ہو رہی ہے، چادر چار دیواری کی تذلیل ہو رہی ہے. پھر بات یہاں نہیں رکتی، ورکرز کو اس حد تک کہ ان کو کہ آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں. اور یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ سیاسی مداری کر رہے ہیں جو میری ماں بہنوں کی عزت اور کوہاٹیوں کے بنیادی حقوق کو تو چھوڑیں، ان کی عزت نفس کا جنازہ خدا نخواستہ نکالنے پہ تلے ہوئے. یہ اب اس وقت سے ڈرو جب آپ سے اللہ پوچھے گا روز محشر کے دن، اور اس سے پہلے قبر کا سفر ہے. کوہاٹ کے غیرت مند لوگ نہ بکاؤ مال ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں. ان کو آپ ڈرا نہیں سکتے. میرے جوانوں کو ڈرا رہے ہو. ایک بچہ غلطی سے پرچم اٹھا کے چلا گیا ہے، 3 دن آپ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر کے مار کے، پتہ ہے اس کا انجام کیا ہے؟ کبھی کسی کی ماں بہنوں کی پگڑیاں اچالتے ہو. اس کا انجام یہ کہ کوہاٹ کے لوگ تمہیں انشاءاللہ عبرت کا نشان بنائیں گے. یہ سیاسی مداری جو جمع ہوئے ہیں. تو میرے غیرت مند کوہاٹیوں، آپ نے ڈٹے رہنا ہے. 8 تاریخ کو پوری قوم اور کوہاٹ ان کو جواب دے گی. آپ نے 8 فروری، کیونکہ ہمارا قائد، ہمارا لیڈر عمران خان جیل کے اندر 71 سال میں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے توجہ 8 فروری پر رکھنی. اور وہ ایک اور بات کرتے ہیں، یہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا اور ہمارے جو بنیاد کے جو دشمن ہیں، جو سیاست میں میدان میں ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، پیٹ پیچھے وار کرتے ہیں، مختلف طریقے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہیں سیاسی پارٹیاں. ان کے لیے میسج یہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. میرا جوان آئی بال ٹو آئی بال، لائن آف کنٹرول کشمیر، سیاچین میں ڈیورنگ لائن پہ ہر جگہ گولی کھانے کے لیے تیار ہے. وہ میری اور آپ کی غیرت ہے، عزت ہے. ہم ایک قوم ہے، ہم انشاءاللہ کبھی بھی تصور بھی نہیں کر سکتے پاکستان کی بنیاد کے یا پاکستان کے اداروں کے خلاف جانے کے. ہمارا جینا مرنا ادھر ہے. میرے والد صاحب کو تحریک پاکستان میں گولڈ میڈل ملا تھا، وہ فریڈم فائٹر تھے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں پاکستان پاکستان پاکستان. یہ لوگ جو لوٹ مار کرنے والے، جو اگلوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، جن کا انہیں کہ یقین مال سے اور لوگوں کی عزتوں کے جنازے نکال رہے ہیں، یہ سن لیں انشاءاللہ آپ میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ بھاگنے کے راستے بھی آپ کے لیے بند ہو گئے ہیں. اب ہر میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خریدو اور ڈراؤ، دمکاؤ، جلسہ نہ کرنے دو، مختلف طریقوں سے لوگوں کی عزتوں کی پگڑیاں اچھالو. تو یاد رکھو اللہ بھی آپ کو عبرت بنائے گا، اور انشاءاللہ پاکستانی قوم اور کوہاٹ بھی آپ کو عبرت بنائے گی. میرے پاکستانیوں، غیرت مند پاکستانی اور کوہاٹیوں، میرے آج نعیم کوہاٹی صاحب کو اٹھا لیا گیا. اسی طرح شوکت بھائی کو، توخبالہ والے کو کوہاٹ ولیج چیئرمین. گناہ کیا کہ وہ الیکشن رولز کے مطابق اب کیمپین کر رہے ہیں. یہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. اس سے پہلے سلمان شنواری، اس سے پہلے ملک نبی، ان کے آج کتنے دن ہو گئے؟ 15واں دن. سلمان شنواری کا 6واں دن ہے، شوکت بھائی کا 2واں دن ہے، اور آج نعیم کوہاٹی بھائی کو اور ورکرز بیچارے کو دمکایا ڈرایا جا رہا ہے. اور یہ ڈرا اور دمکا کون رہا ہے؟ یہ نیچے لیول کے وہ لوگ ہیں جو کہ سیاسی پارٹیوں سے ملے ہوئے، اور کسی کو تھانے کے نام پہ، کسی کو پیسوں کے نام پہ، کسی کو بدماش کے نام پہ ڈرایا دمکایا جا رہا ہے. نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں. ڈر صرف رب کا ہے، مرنا تو ویسے بھی ہے. اور ہمارا ایمان ہے فلسفہ حسین، سر کٹ جائیں گے لیکن رب ذوالجلال کے فضل سے کسی اور کے آگے نہیں جھکیں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے اور آپ کے گھر کے فیصلے کوئی باہر کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے اپنا حق رائے نہ دیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ماں بہنوں کی تذلیل کی جائے اور اسی کا ساتھ دیا جائے؟ میرے ملک کے ساتھ کیا کیا؟ اب انہی پیسے کی چکر میں اس ملک کی ماں بہن، اس ملک کے بزرگوں جوانوں، اس ملک کی بنیادوں کے سودے کرنے والی یہ سیاسی پارٹیاں جو غیروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں. آج غزہ کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے مسلمان ملکوں میں. آواز کون بن رہا ہے؟
साउथ अफ्रीका। तो इंशाअल्लाह जीत हक की होती है। हमने पाकिस्तान को बावकार गैरतमंद पाकिस्तान बनाना है। और मेरे कोहटियों और खैबर पख्तूनख्वा, सिंधी, बलोची, पंजाबी, सराइकी, गिलगित बल्तिस्तानी, आजाद कश्मीर, तमाम पाकिस्तान के पास ये उर्दू स्पीकिंग, ये मुल्क हमारा है। यहाँ की मस्जिदें, मदरसे, इमाम बारगाहें, खानकाएं, हर घर, हर माँ, हर बुजुर्ग, हर बेटी, हर जवान हमारी बुनियाद है। इस मुल्क के अलम को उठा के रखना है, गैरतमंद कौम की तरह, बावकार कौम की तरह, अल्लाह से होने का यकीन, अल्लाह के महबूब की सुन्नतों से होने का यकीन, अतियो अल्लाह अतियो रसूल, और सबसे बढ़कर ये कि किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे सिवाय रब के। एक गैरतमंद कौम। और इस मुल्क में अकलियत, चाहे वो गिरजा, गुरुद्वारा, मंदिर, वो भी मेरे पाकिस्तानी, उनकी इज्जत भी मुझ पर और आप पर फर्ज है। आए एक गैरतमंद कौम की तरह इन सियासी जादूगरों का मुकाबला करके इनको इबरत का निशान बनाएं। इंशाल्लाह ना आपका पैसा, ना आपका माल, आप ही की गाड़ियों में जाएंगे, आप ही के बैजेस लगा के सीधा जाएंगे। PK90 एडवोकेट आफ्ताब आलम, इंतखाबी निशान कोहाट में बैंगन, PK91 में दाऊद शाह साहब, इंतखाबी निशान रैकेट, PK92 92 शफी जान, इंतखाबी निशान गोभी, और मुझे उन्होंने बोतल निशान दी है। तो आए इसी तरह पूरे पाकिस्तान के तमाम PTI के जो नामजद कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट करें और साबित करें कि पाकिस्तानी कौम एक बावकार गैरतमंद कौम है। इंशाअल्लाह हम अपने फैसले खुद करेंगे और हम गैरत और इज्जत से जीकर इस मुल्क की सालमियत के लिए हर लेवल तक जाएंगे और इस पर कभी सौदेबाजी नहीं करेंगे। इंसानियत, पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कोहाट, पूरी पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद और पाइंदाबाद।